بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دانش کنیریا، احسان فراموشی اور محسن کشی کا اگر کوئی دوسرا نام ہو تو ایک تو افغانی لیں گے نام، اور دوسرا دانش کنیریا۔ یہ اس قسم کی مخلوق ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ 100 سال تک بھی بھلائی کرتے رہیں، ان کے اوپر احسان کرتے رہیں، لیکن اگر کسی ایک دفعہ اپنی مجبوری کے تحت یا غلطی سے آپ ان کی توقعات پر پورا نہ اتر سکیں تو یہ وہ آپ کی پچھلی تمام 100 سال کی جو بھلائیاں ہیں، جو آپ کے احسان ہیں، وہ سب کے سب اٹھا کے نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کی مخلوق ہے دانش کنیریا صاحب۔ افغانیوں کا تو سب کو پتا ہے، دانش کنیریا صاحب کو دیکھ لیجئے۔ دانش کنیریا صاحب روز ہی تقریباً انڈین چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ مسلسل پاکستان بیشنگ کر رہے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی یہ ابھی آپ کو یاد آیا ہے؟ یہ اس سے بدترین مثال کوئی نہیں ہو سکتی محسن کشی کی، احسان فراموشی کی۔ ایک بندہ جس نے کہ 10 سال کرکٹ کھیلی پاکستان کی طرف سے، پاکستان کو ریپریزنٹ کیا، اس کے تقریباً 60 پلس ٹیسٹ میچز ہیں، 261 وکٹس ہیں اس کی، اسی طریقے سے اوڈیائیز اچھے خاصے ہیں، اس میں بھی اس کا ریکارڈ ہے۔ 10 سال کم عرصہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت تو کوئی ہندو اور مسلم کی جو ہے وہ تکلیف نہیں تھی انہیں، جس طرح وہ الزام دھر رہے ہیں کہ ہندو ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، ان کو جو ہے وہ ایک نشانہ بنایا جاتا رہا تہذیب کا ہر وقت، اور ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ اس 10 سال میں تو آپ نے نہیں، آپ نے 10 سال گزار دیے، 10 ایئرس، کم عرصہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اتنے تنگ تھے تو ظاہر بات آپ تو پہلے بھاگ گئے ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ میچ فکسنگ میں پکڑے گئے، کنوکٹ ہو گئے، برطانیہ سے، انگلینڈ سے یہ کنوکٹ ہو گئے تھے ایک کیس میں، اور انہوں نے، وہ سب کو پتا ہے اس چیز کا کہ جو انہوں نے وہ میچ فکسنگ کی تھی وہ پاکستان میں نہیں کی تھی، وہ وہ لیگ وہاں کھیل رہے تھے، اس لیگ میں کہیں انہوں نے کی تھی، اور وہ انگلینڈ کی اتھارٹیز نے پکڑا تھا، انگلینڈ میں مقدمہ چلا، سب کچھ ان کا تھا، تو اس میں پاکستان کا کیا قصور؟ لیکن ان کو گلہ اس بات کا ہے کہ پاکستان نے، یعنی کہ پی سی بی نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے پرسو نہیں کیا، ان کے پیچھے جاتے، ان کی مدد کرتے، ان کو جو ہے وہ چھڑاتے، ان کو بے گناہ ثابت کرواتے، یا ان کے لیے جو ہے وہ انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ سے، انگلینڈ کی جو نظام انصاف ہے ان سے بھڑ جاتے۔ اب آپ نے اس کے بعد سن 2018 میں خود ہی قبول بھی لیا کہ ہاں جی یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے ایسی حرکت کی تھی، تو اس کا مطلب ہے آپ کلپریٹ تھے اور انگلینڈ کی عدالت نے آپ کو غلط سزا نہیں سنائی تھی۔ تو اگر اس صورت میں پی سی بی پیچھے نہیں گیا، کیونکہ پی سی بی جو ہے وہ محمد عامر کے پیچھے بھی نہیں گیا، سلمان بٹ کے پیچھے بھی نہیں گیا، اور محمد آصف کے پیچھے بھی نہیں گیا۔ اس میں سے سب سے زیادہ مجھے افسوس آصف کا ہوتا ہے، ون آف دی بیسٹ سوئنگ بالرز آف دی ورلڈ، اور اس کے بعد عامر کا، یہ دونوں تباہ ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ غلطی کی تھی، اس کی سزا ملی، عامر کا کم بیک پھر بھی ہوا کہ عامر نے کچھ کرکٹ کھیلی، لیکن ان کے پیچھے پی سی بی نہیں گیا۔ جب آپ نے غلطی کی ہے، آپ ایک جرم کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پے بھی کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی پرائس دینی پڑتی ہے، تو پھر آپ کو بھی دینی پڑی۔ باقی یہ ہوا کہ سلمان بٹ، آصف اور عامر تو مسلمان تھے، تو اب یہ کس پہ الزام لگائیں کہ پاکستان میں مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح ہوا کہ پی سی بی نے پرسو نہیں کیا؟ نہیں بھائی، یہ لوگ غلطی پر تھے، کلپریٹ تھے، آپ بھی کلپریٹ تھے، تو آپ کے پیچھے بھی نہیں گیا کوئی۔ اب اتنے سالوں کے بعد پھر آپ نے قبول بھی لیا، اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ اب آپ کو چند شاید کسی چیز کے بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ ان چینلز پہ اپیئر ہوتے ہیں اور پاکستان بیشنگ کرتے ہیں۔ اس سے بدترین مثال کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس شخص کا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تعصب کا مظاہرہ کرو اور ریلیجن کو استعمال کرو۔ ہمارے پڑوسیوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکتے نہیں ہیں۔ سب سے بڑے متعصب اور مذہب کو استعمال کرنے والے ہندوستانی جو ہندو ہیں، ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بدترین قسم کی ان کے ایٹیٹیوڈ ہیں، اس کے جو جس طریقے سے یہ دانش کنیریا کو یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ایک بات اور بھی ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اگر جیسے دانش کنیریا نے الزام لگایا کہ جی شاہد آفریدی وغیرہ جو ہیں وہ کہتے تھے
کہ جی کیا کرتا ہے یار، مسلمان ہو جا، چھوڑ، ختم کر یہ وہ. تو اگر اگر اف ایسا ہوتا تھا تو یہ بہت غلط ہے. میں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی وہ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی پلیئرز ہوں یا کچھ ہوں، وہ تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں اور سمجھیں کہ تبلیغ کر ایسے نہیں کی جاتی. دین اسلام میں اس چیز کی سختی سے ممانعت ہے، اس طرح نہیں کیا جاتا. آپ اپنا کریکٹر، اپنا کردار ایسا کریں اپنے کہ وہ آپ کے دین کے اصولوں میں ڈھلا ہوا ہو، تو لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی دین کا پوچھیں گے، تجسس کا شکار ہوں گے، پھر آپ ان کو بتائیے. تو تب جا کر دین پھیلتا ہے. بہترین طریقہ یہ ہے اپنے کردار سے دین پھیلائیے. یہ نہیں کہ جی یار چھوڑ دے، یہ کر دے، وہ کر دے، یہ دیٹس اٹ نان سینس اگر ایسا ہوا ہے تو. اور ابھی ریسنٹلی کل کی بات ہے، ایک اور اسی قسم کی ایک بونگی ماری گئی ہے. ہمارے فارمر کرکٹر بڑے اچھے تھے اور بڑے میرے فیورٹ تھے، آل راؤنڈر عبد الرزاق. وہ ایک تقریب میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایشوریہ رائے کو لے کر ایک عجیب و غریب سا کامنٹ جو ہے وہ غیر مناسب جو ہے وہ پاس کیا. تو وہ تو چونکہ سنا ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے پاس کیا، اب ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو سمپل سی بات یہ کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کرکٹرز آتے ہیں نا، یہ زیادہ تعلیمی یافتہ نہیں ہوتے. یہ ہم کو، آپ کو جو پاکستانی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کرکٹ جب کھیلی جاتی ہے تو ہمارے یہاں 90% جو یوتھ ہے جو کرکٹ کی طرف آتی ہے، نوجوان جو آتے ہیں، ان کی تعلیم کا حرج ہو جاتا ہے اور وہ پھر کرکٹ کے ہی یا کھیل کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. اسی کو وہ فیلڈ بنا لیتے ہیں، اسی کو وہ فیوچر بنا لیتے ہیں، اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں. تو پڑھائی کی طرف سے ان کا، ایجوکیشن کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. تو جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے نا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے انٹرنیشنل، اور اس کی وجہ سے ان میں کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ انگلش کی سدھ بدھ آ جاتی ہے، انگلش بولنا آ جاتا ہے، ویکیبلری ان کی انکریز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور نشستن برخاستن کچھ سیکھ جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی بیکاز اسی قسم کی تربیت ان کی صحیح ہوئی نہیں ہوتی، پیچھے سے علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو وہ ہمارے جو گلی محلے کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ اسٹیج پر نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کھل کھلا کے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اظہار ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. عبد الرزاق کو اس پہ سوری کرنی چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے، اور آئندہ کے لیے کنٹرول کرنا چاہیے. ایک سیزنڈ کھلاڑی ہیں اور اب کوئی بچے بھی نہیں ہیں کہ 16 18 20 سال کے ہوں کہ ان کی زبان جو ہے پھسل گئی ہو. اب اتنی میچور ایج میں آنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا چاہیے. امید ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اس سے پاکستان کی بڑی جگ ہنسائی ہوتی ہے.